الباطل كان زهوقا. میرے محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور سفید داڑھی والے بشروں، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیدا فرمانے کے بعد، ہماری کریشن کے بعد، ہم سب کو وجود بخشنے کے بعد اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کا سلسلہ شروع کیا تاکہ اس روئے زمین پہ جو لوگ آباد تھے اس وقت ان کی رہنمائی کی جائے، ان کی گائیڈنگ کی جائے اور ان کو مقصد تخلیق، مقصد زندگی، مقصد حیات بتا دیا جائے۔ اسی وجہ سے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم یکے بعد دیگرے آتے رہے۔ جب انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کا دور ختم ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا سلسلہ اور دروازہ بند کر دیا گیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعتوں کا سلسلہ شروع ہوا جو حضور کے تیار کردہ تھے، جن کی تربیت حضور نے کی تھی، جن کی ٹریننگ حضور نے کی تھی اور جن کو تیار حضور نے کیا تھا۔ ایسی مقدس جماعت صحابہ کی، دنیا میں ایسی جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تیار ہوئی جس جماعت میں ایک ساتھ عالم بھی، عابد بھی، عاشق بھی، زاہد بھی اور مجاہد بھی ہوا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف حضور کی سنت پہ عمل پیرا ہے، صرف ایسا نہیں تھا کہ قرآن کے مفسر اور حدیث کے محدث اور فقیہ ہیں، صرف ایسا نہیں تھا کہ مدرسے کے ماننے والے یا پھر مکتب میں جانے والے، یا صرف یہ کہ مسجد و مدرسے کی حفاظت کرنے والے، صرف ایسے افراد صحابہ کی نہیں تھی، بلکہ ایسے افراد صحابہ کی تھی جنہوں نے دین کے ساتھ ساتھ میدان کارزار کو بھی سنبھالا تھا، میدان جہاد کو بھی سنبھالا تھا، میدان بدر کو بھی کرما کے رکھ دیا تھا، جنگ احد انہوں نے لڑی تھی، غزوہ خندق انہوں نے لڑی تھی۔ صحابہ کی ایسی مقدس جماعت تھی جنہوں نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہم صرف ایک چیز کے ماننے والے نہیں ہیں، ہمارے اندر صرف ایک کوالٹی نہیں ہے، ہمارے اندر صرف ایک صفت اور خاصیت نہیں ہے، ہمارے اندر انیک وشیشتائیں ہیں، ہمارے اندر انیک کوالٹیز ہیں۔ ہم ایسی جماعت ہیں جن کے اندر مسجد آباد کرنے کا بھی طریقہ ہے، جن کے اندر مدارس، خانقاہ، ان تمام چیزوں کو کیسے آباد کیا جائے یہ بھی چیز ہے، اور مسجدوں کی کیسے حفاظت کی جائے، میدان کارزار میں کفار و مشرکین کے دانت کھٹے کیسے کیے جائیں، یہ تمام صفات سے لبریز تھی صحابہ کی جماعت۔ اسی وجہ سے تاریخ بتاتی ہے کہ مسجد اقصی کی حفاظت کب کب ہوئی ہے، اور مسجد اقصی کو یہودیوں کے نرغے سے، یہودیوں کے قبضے سے، یہودیوں کے تسلط سے اور یہودیوں کے غصب کر لینے سے کب کب انہیں آزادی ملی اور کس نے آزادی دی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، حضور پاک صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے یہ تمنا کی اور یہ خواہش کی کہ مسجد اقصی کی خلاصی ہو، مسجد اقصی کو یہودیوں سے آزاد کرا دیا جائے۔ لہذا اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں ایک جماعت کو مسجد اقصی کی طرف بھیجا، تاکہ وہ جماعت صحابہ کی، مجاہدین کی جماعت، ایسی جماعت جو تلوار چلانا جانتی تھی، ایسی جماعت جو تیروں کا استعمال کرنا جانتی تھی، ایسی جماعت جو نیزوں کا استعمال کرنا جانتی تھی، ایسی جماعت جو باطل طاقت کو ٹھکانے لگا دینا جانتی تھی، ایسی جماعت کو حضور نے اپنے زمانے میں مسجد اقصی کی طرف روانہ کیا تھا، اس لیے کہ مسجد اقصی کی حفاظت کی جائے گی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو روانہ تو کر دیا، لیکن حضور کی زندگی وفا نہیں کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے، پردہ فرما گئے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 2 سال یا 2.5 سالہ دور ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی ہے، خلیفہ ثانی آپ ہوئے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر۔ لہذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جب دیکھا کہ مسجد اقصی پہ یہودیوں کا قبضہ ہے، مسجد اقصی پہ غیروں کا قبضہ ہے، اور فلسطینیوں کی پٹائی کی جا رہی ہے، فلسطینیوں پہ ظلم برپا کیا جا رہا ہے، فلسطینیوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، فلسطینیوں کے خلاف عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، فلسطینیوں پہ یہ اس دنیا کی زمین کو تنگ کر کے رکھا جا رہا ہے۔ لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ جہاد جوش سے بھرا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت عبادہ بن الجراح کو، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان دونوں کو کئی اور دوسرے صحابہ کے ساتھ مسجد اقصی کی طرف بھیجے کہ مسجد اقصی کی حفاظت کی جائے، مسجد اقصی کو خلاصی دی جائے، مسجد اقصی کو آزادی دی جائے۔ لہٰذا یہ دونوں حضرات کچھ مجاہدین کو لے کے وہاں پہنچتے ہیں، لیکن اتفاق سے کوئی خونی جنگ نہیں ہوتی، کوئی لڑائی نہیں ہوتی، کوئی مار پیٹ نہیں ہوتی، کوئی معرکہ نہیں ہوتا، کوئی وار نہیں ہوتا، کوئی بیٹل فیلڈ نہیں سجتی ہے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دونوں کمانڈر وہاں جا کے بات کرتے اور کہتے مسجد اقصی ہماری ہے، مسجد اقصی ہماری جان، مسجد اقصی ہماری شان ہے، مسجد اقصی ہماری پہچان ہے، یہ قبلہ اول ہے، اور ہم اس کی خلاصی کے لیے آئے ہیں، ہم اس کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، ہم اس کی آزادی کے لیے آئے ہیں۔ لہذا بغیر کسی خون خرابے کے، بغیر کسی لڑائی کے مسجد اقصی کو آزاد کر دیا جائے۔ تو انہوں نے، یہودیوں کے پادریوں نے، پوپوں نے اور ان کے علماء نے یہ شرط رکھی کہ ہم آپ کے حوالے مسجد اقصی نہیں کر سکتے جب تک ہم آپ کے خلیفہ کو دیکھ نہ لیں، جب تک ہم آپ کے بادشاہ کو، ہم آپ کے سلطان کو، ہم آپ کے فرما روا کو نہ دیکھ لیں، اس وقت تک مسجد اقصی آپ کے حوالے نہیں کی جائے گی۔ لہذا جب یہ بات آ گئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ زرہ پہن لیتے ہیں، فوجی لباس پہنتے، اور ان پوپوں کے پاس، پادریوں کے پاس چلے جاتے اور کہتے لیجئے میں ہی عمر ہوں، میں ہی مسلمانوں کا سلطان ہوں، بادشاہ ہوں۔ لیکن اس نے جب اپنی کتاب دیکھی اور کتاب کا مطالعہ کیا اور اپنی کتاب میں جو کچھ خلیفہ ثانی کی نشانی پڑی تھی انہوں نے اسے پڑھا اور دیکھا تو یہ پتہ چلا کہ یہ تو عمر نہیں ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانی میرے کتاب میں کچھ اور ہے، اور
یہ ان کے لباس کچھ اور ہے، ان کا طریقہ کچھ اور ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں آپ عمر فاروق نہیں ہیں، آپ خلیفہ ثانی نہیں ہیں، آپ مسلمانوں کے ابھی اس وقت کے بادشاہ اور سلطان نہیں ہیں۔ اس سے حضرت عبادہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دیر کے لیے شرمندگی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ حقیقت میں خلیفہ ثانی نہیں ہوں۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبادہ بن الجراح اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خط لکھا اور کہا کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے، لہذا آپ تشریف لے آئیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقصی کی طرف رفتے سفر پاتے ہیں۔ جب مسجد اقصی کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی حالت، آپ کی سچویشن، آپ کی کنڈیشن اور آپ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک اونٹ پہ سوار ہوتے اور آپ کے ساتھ ایک خادم ہوتا ہے، ایک غلام ہوتا ہے اور ایک ہی اونٹ ہے، اس اونٹ پہ ان دونوں کو جانا ہے۔ اب باری طے کی جاتی ہے کہ کچھ دور کا راستہ ہم اونٹ پہ بیٹھ کے جائیں گے، کچھ دور یہ غلام، یہ خادم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اس اونٹ پہ بیٹھے گا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بادشاہ وقت ہیں، جو سلطان ہیں، جن کے قبضہ قدرت میں مسلمانوں کے سیاہ و سفید ہیں، ہیرے اور جواہرات ہیں، اب وہ نکیل پکڑ کے آگے چلیں گے۔ لہذا اسی طریقے سے باری در باری وہ مسجد اقصی کے قریب پہنچتے ہیں، لیکن مسجد اقصی کے قریب جب جانے لگتے ہیں تو عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری یہ ہوتی ہے کہ آپ اونٹ کا نکیل پکڑیں گے، اور اس غلام کی، اس خادم کی یہ باری ہوتی ہے کہ وہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہوگا، وہی پر سر اقتدار ہوگا، اونٹ کا سوار وہی ہوگا۔ اسی کیفیت میں آپ پہنچتے ہیں، آپ کا غلام، آپ کا خادم کہتا ہے کہ اے خلیفہ وقت، یہ کیا غضب ہے، یہ کیا ہو چکا ہے کہ میری باری اس حالت میں آ چکی ہے کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے، وہاں کے لوگ دیکھیں گے تو آپ کو پہچان نہیں پائیں گے، یا پھر یہ کہ مغالطے میں ہوں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کی حیثیت سے اونٹ کا نکیل پکڑے ہوئے یہ مسجد اقصی کی طرف، اور بیٹھا ہوا جو سوار ہے یہ خادم، یہ غلام، لہذا انہوں نے یہ پیشکش کی کہ آپ اوپر چڑھ جائیں، میں نکیل پکڑ لیتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، عمر نے جو باری طے کر دی، جو معاہدہ طے کر دیا ہے، جو پرومس ہو چکا ہے، جو ایک وعدہ ہو چکا ہے، عمر اس وعدے سے پیچھے ہٹنے والا شخص نہیں ہے۔ اب آپ نے اونٹ پہ بیٹھنا ہے اور ہم اونٹ کے نکیل کو پکڑ کر مسجد اقصی کی طرف جائیں گے۔ جب مسجد اقصی کی طرف پہنچتے ہیں تو وہاں یہودیوں کے پوپ اور یہودیوں کے پادری ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس وقت پھر وہ اپنی کتاب کا مطالعہ کرتے اور اس نشانی کو دیکھتے جو نشانی ان کی کتاب میں خلیفہ ثانی کی بتائی گئی تھی، لہذا وہ دیکھتے اور کہتے کہ آپ عمر فاروق ہیں۔ ایک نشانی جو ملتی ہے دوسری نشانی نہیں مل پاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کون سی نشانی نہیں مل پاتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ خلیفہ ثانی جو مسجد اقصی کو خلاصی دے گا، مسجد اقصی کی فتح کرے گا، مسجد اقصی کی آزادی حاصل کرے گا، اس کی دوسری نشانی یہ ہوگی کہ ان کے کپڑوں پہ 16 پیبند، 16 چھپیاں لگی ہوں گی۔ میں نے چھپیاں گنتی کی ہے، 15 چھپیاں ہیں، 15 پیبند ہے، ایک چھپی کہاں ہے، ایک پیبند کہاں ہے؟ لہذا انہوں نے اپنا ایک بغل اٹھایا اور کہا یہ دیکھو یہاں یہ 16واں پیبند اور 16ویں چھپی ہے۔ تو اب اس کی نشانی پوری ہو گئی اور انہوں نے رضامندی کے ساتھ بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی خون خرابہ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں مسجد اقصی کی چابی سونپ دی جاتی ہے۔ اس طریقے سے مسجد اقصی کو آزادی ملتی ہے، مسجد اقصی کو پہلی مرتبہ خلاصی ملتی ہے۔ لیکن پھر 90 سال
اسی طریقے سے گزرتا اور دھیرے دھیرے مسلمانوں میں غفلت آتی، دین سے دوری آتی اور دین کے تئیں سستی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر سے وہ یہودی جنہوں نے مسجد اقصی کو آزاد کر دیا تھا، مسجد اقصی سے اپنا قبضہ ہٹا لیا تھا، اب دھیرے پھر سے وہ مسجد اقصی پہ قبضہ جمانے لگے، مسجد اقصی پہ اپنی حکومت دکھانے لگے۔ اب پھر سے پورے طریقے سے مسجد اقصی پہ دوبارہ یہودیوں کا اور اسرائیلیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اب مسلمانوں میں ایسی طاقت کہیں نظر نہیں آ رہی تھی کہ پھر سے دوبارہ مسجد اقصی کو آزاد کرایا جائے، لہذا عماد الدین جو اس وقت کے بادشاہ تھے اور ان کے بعد نور الدین زنگی، ان دونوں نے پھر سے کوششیں کی کہ مسجد اقصی کو یہودیوں کے چنگل سے آزاد کرا دیا جائے۔ دونوں نے یہودیوں سے جنگیں لڑی اور جنگ لڑنے کے بعد دونوں کے قسمت میں شہادت آئی، دونوں نے شہادت کا جام نوش کیا اور مسجد اقصی آزاد نہیں ہو پایا، مسجد اقصی کو خلاصی اور آزادی نہیں ملی۔ اب ان دونوں کے جو سپہ سالار تھے، کمانڈر تھے، وہ سلطان صلاح الدین الایوبی رحمت اللہ علیہ تھے۔ یہ جوانی کے عمر میں اس قدر جوش اور جذبے والے تھے، اس قدر جہاد والے تھے، اس قدر مجاہد تھے کہ شروع سے ہی اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی تھی کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ مسجد اقصی کو آزاد کرائیں گے، مسجد اقصی کی آزادی آپ کے ہاتھوں ہوگی، مسجد اقصی کو خلاصی آپ کے ہاتھوں ملے گی۔ لہذا اب وہ برسر پیکار ہوتے اور میدان جنگ کی طرف کوچ کرتے اور فوجی دستے تیار کیے جاتے ہیں، فوجی تربیت ہوتی ہے، فوجی ٹریننگ ہوتی ہے کہ مسجد اقصی کو آزاد کرا دیا جائے، اس لیے کہ اس وقت سب سے بڑی کامیابی یہی مانی جاتی تھی کہ مسجد اقصی آزاد ہو جائے۔ اس وقت اگر مسجد اقصی قید ہوتی، مسجد اقصی غلام ہوتی، مسجد اقصی یہودیوں کے چنگل میں ہوتی، یہ سب سے بڑی ناکامی گردانی جاتی تھی، سب سے بڑی ناکامی اسے تصور کیا جاتا تھا۔ لہذا سلطان صلاح الدین الایوبی رحمت اللہ علیہ نے ایک تاج سمجھا، ایک بدنما تاج سمجھا اپنے کردار پہ، اپنے مجاہدانہ شان پہ، اپنی جوانی پہ ایک تاج سمجھا۔ یہ صلاح الدین جوان رہے، صلاح الدین کے ہاتھ میں فوجی دستہ اور طاقت و قوت رہے اور مسلم نوجوان جو جہاد کے لیے دندناتے پھرے، ایسی صورت میں مسجد اقصی غلام رہے، ایسی صورت میں مسجد اقصی پہ غاصبانہ حملہ ہو، ایسی صورت میں مسجد اقصی یہودیوں کے چنگل اور یہودیوں کے نرمے میں رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فوجی دستے تیار کیے اور مسلم مجاہدینوں کو تربیت دی، ٹریننگ دی اور بڑی تربیت اور ٹریننگ کے بعد اب مسجد اقصی کی طرف کوچ کرنے کا وقت آ چکا۔ لیکن جب یہودیوں کو اور اسرائیلیوں کو یہ پتہ چلا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ مسجد اقصی کو آزادی دلانے آ رہے ہیں، مسجد اقصی کو آزاد کرنے آ رہے ہیں، مسجد اقصی کو خلاصی دلانے آ رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے خندق کھودنا شروع کیا اور مسجد اقصی کے ارد گرد چاروں طرف سے خندق کھود دیے گئے اور خندق کھودنے کے بعد اس خندق کو گرم پانی سے بھر دیا گیا، اس لیے گرم پانی اس میں ڈال دیا گیا تاکہ مسلمانوں کا کوئی مجاہد، مسلمانوں کا کوئی فوج، مسلمانوں کا کوئی مجاہد اس خندق کو پار نہیں کر پائے اور مسجد اقصی تک نہیں پہنچ سکے تاکہ مسجد اقصی آزاد ہو۔ لہذا کافی کوشش کی گئی، کافی تگ و تاس کی گئی۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے خطیب اور مقرر بھی تھے، وہ ان کی خطاب اس طرح ولولہ انگیز ہوا کرتی تھی، تقریر اس قدر پرجوش ہوا کرتی تھی کہ جو تقریر ایک بجلی کی طرح لوگوں کے دلوں پہ لگتی تھی۔ انہوں نے کہا اے لوگو، یہ مسجد اقصی تمہاری شان ہے، مسجد اقصی تمہاری آن بان شان ہے، مسجد اقصی تمہاری جان ہے، تم آئے ہو مسجد اقصی فتح کرنے،
مسجد اقصی کو فتح کیے بغیر اب یہاں سے 1 انچ پیچھے ہٹا نہیں جائے گا. اگر موت دعوت دے گی ہم شہید ہو جائیں گے, جام شہادت نوش کریں گے. اور ہماری منتظر ہے جنت کا اشیاء ہمارے منتظر ہے, ہم جنت جانے کے لیے تیار ہیں. شہادت ہوگی یہ منظور ہے, لیکن مسجد اقصی کو اپنی آنکھوں کے سامنے غلامانہ زندگی گزارتے ہوئے, قید و بند میں محصور اور مقید رہتے ہوئے, ایک لمحے کے لیے, ایک سیکنڈ کے لیے یہ صلاح الدین ایوبی گوارا نہیں کرے گا. یہ تقریر مجاہدینوں کو سننا تھا کہ اب ہر ایک اسی خندق میں کود پڑے, جبکہ خندق میں پانی گرم پانی تھا جو جسموں کو جھلسا دے رہا تھا, جو بدن کے پر سے اڑا کے رکھ دے رہا تھا. اور شاطر چالاک ایچار یہودیوں اور اسرائیلیوں نے پانی کو گرم کرنے کے لیے انہوں نے ایسی ٹیکنالوجی اور مشینوں کا انتظام کیا تھا جو اسی خندق میں ڈال رکھی تھی. گرینڈ کا انتظام جسے چاہتے ہی انسان ختم ہو جائے. 10,000 مسلمانوں کی فوج شہید ہو گئی. اس وقت بھی فتح نہیں ہو رہی تھی, اس وقت بھی آگے جانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا. جب 10,000 مجاہدین شہید ہوئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ انہی لاشوں پہ سے مجاہدین کو گزارا اور کہا کہ ان لاشوں سے یہ خندق بھر چکا ہے, پانی کا نام و نشان دور دور تک نہیں ہے. لہذا لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے اور لاشوں پہ گھوڑے دوڑے ہیں اور مسجد اقصی تک مجاہدین پہنچے ہیں. وہاں جانے کے بعد پھر جنگیں ہوئی ہیں, جھڑپیں ہوئی ہیں, وہاں فتح و نصرت حاصل ہوئی ہے. وہاں پھر سے مسجد اقصی دوبارہ آزاد ہوئی ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا, دوبارہ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے آزاد کروایا. بڑی مشقت کے بعد آزادی مل چکی, لیکن دھیرے دھیرے پھر سے مسلمانوں میں غفلت آئی, سستی آئی, اور سستی اور غفلت کے بعد پھر سے مسجد اقصی غلام ہو گئی. پھر سے مسجد اقصی پہ شیطانوں کا, یہودی ایجنٹوں کا, ابلیسی اور طاغوتی نظاموں کا سسٹم ہو چکا ہے. آج پھر وہی یہودی اور اسرائیلی طاقت وہاں قابض ہو چکی ہے. اب وہی مسجد اقصی دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہی ہے. حدیث بتاتی ہے, تاریخ بتاتی ہے, اب تیسرا فرد, تیسرا شخص اور تیسری گریٹ پرسنالٹی اور تیسری شخصیت جو آئے گی, جو مسجد اقصی کو آزاد کرائے گی, وہ شخصیت حضرت امام مہدی رحمت اللہ علیہ کی ہوگی. امام مہدی رحمت اللہ علیہ تشریف لائیں گے اور یہ پہلے مدینہ میں ہوں گے, وہیں تشریف لائیں گے اور پھر مدینہ میں روپوش ہوں گے, چھپے ہوئے ہوں گے, اس لیے کہ لوگ ان کو پہچان نہ لیں. لیکن پھر لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کہ لوگوں پہ ان کا راز افشا ہو جائے, ان کا راز ظاہر ہو جائے, وہ مکہ جائیں گے اور مکہ میں جب وہ طواف کر رہے ہوں گے اور حجر اسود کے قریب پہنچیں گے تو غیب سے ایک آواز آئے گی, اے لوگوں یہ امام مہدی ہیں, ان کے ہاتھوں پہ بیعت کرو, یہ سچے ہیں, یہ اب مسجد اقصی کو آزاد کرائیں گے. لہذا اسی وقت مسلمانوں کی جماعت تیار ہوگی اور امام مہدی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پہ بیعت کی جائے گی اور پھر امام مہدی رحمت اللہ علیہ مسجد اقصی کو یہودیوں کے نردے سے, اسرائیلیوں کے نردے سے آزاد کرائیں گے. اس کے بعد دمشق کی مسجد میں امام مہدی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہوں گے. حالت یہ ہوگی, کیفیت یہ ہوگی کہ نماز کا وقت ہوگا, تکبیر کہی جا چکی ہوگی, سب باندھی جا چکی ہوگی, سب آپ کی ابتدا کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ایسے ہی میں اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام وہی دمشق کی مسجد پہ آسمان سے اتریں گے, فرشتوں کے پروں پہ بیٹھ کے. 2 فرشتے ہوں گے, ایک ادھر اور ایک ادھر, ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب, دونوں فرشتوں کے پر پہ بیٹھ کے آپ اس مسجد کے اوپر سے تشریف لائیں گے اور جو ہی
رحمۃ اللہ علیہ پہچان لیں گے اور کہیں گے آئیے تقدم وصلی، آپ آئیے اور نماز پڑھائیے، لہٰذا وہ کہیں گے آپ پڑھائیے، لیکن اصرار پہ، عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پہ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ امامت فرمائیں گے، اور امامت کے بعد پھر یہ ہو چکا ہوگا کہ دجال کا خروج ہو چکا ہوگا، اب دجال آئے گا اور دجال فتنہ برپا کرے گا، جدید ٹیکنالوجی ہوگی، دجال کے ساتھ ایک کفریہ طاقت ہوگی، شیطانی ابلیسی طاغوتی طاقت ہوگی، اور دجال کو ماننے والی اکثر خواتین ہوں گی جو ان کے نردے میں، جال میں پھنستی چلی جائیں گے، بے شمار لوگ اس کے نردے میں آ جائیں گے اور پھنستے چلے جائیں گے، دجال فتنہ برپا کرتا چلا جائے گا، آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا مقابلہ فرمائیں گے، اور جب یہ فتنہ دور ہوگا پھر لاسٹ میں یاجوج ماجوج کی جماعت نکل کے آ جائے گی جو پوری دنیا میں تہس نہس اور فساد برپا کرے گی، پوری دنیا کے نظام کو ترم برم کر جائے گی۔ جب دجال مارا جا چکا ہوگا تو اس وقت دنیا کا نظام یہ ہوگا، دنیا کی کیفیت یہ ہوگی کہ ہر جگہ شادابی ہوگی، ہریالی ہوگی، خوشحالی ہوگی، انار اتنا بڑا بڑا ہوگا کہ ایک آدمی ایک انار کھائے گا آسودہ ہو جائے گا، پھل فروٹس کا زمانہ ہوگا، ہریالی اور خوشحالی کا زمانہ ہوگا، لیکن اس کے بعد فوراً یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا۔ اے لوگوں، یہ تمام درختوں کو اور پھلوں کو کھا جائیں گے اور پھر دنیا کی کیفیت بالکل بدل جائے گی، اور سمندروں کے پانیوں کو سب کے سب پیتے چلے جائیں گے، دنیا خشک ہو جائے گی، پھر دعا کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، کیونکہ اس طریقے سے لاسٹ تک مسجد اقصی کو خلاصی ملے گی۔ یہ دو آزادی مل چکی ہے، اب آخری آزادی امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں مسجد اقصی کو ملے گی، اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو حماسیوں کا اور فلسطینیوں کا جو قبضہ ہو رہا ہے دھیرے دھیرے ہو نہ ہو کہ اسی حالت میں، اسی کنڈیشن میں امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ نکل کے آئے اور ظاہر ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہو، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنی ایمانی قوت، ایمانی انرجی، ایمانی طاقت، ایمانی پاور میں اضافہ کرنے کی پوری کوشش کریں، توبہ و استغفار کا اہتمام کریں، نمازی بن کے زندگی گزاریں کہ نہ معلوم کب اور کس وقت دنیا کا خاتمہ ہو جائے، کب اور کس وقت حضرت مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہو اور اس دنیا کا نظام ترم برم ہو جائے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجد اقصی کی آزادی کی جنگ چلتی رہے گی، آخر کار اسے فتح یابی اور آزادی اور خلاصی ملے گی۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کی اور تمام فلسطینیوں کی، مسجد اقصی کی، تمام کی ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا